اس وقت میں موجود ہوں پی ڈی ایم کے دفتر، اور یہ مانیٹرنگ سیل ہے جہاں پر سیلاب کی تمام تر صورتحال کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ڈی جی پی ڈی ایم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کیا کیا صورتحال ہے اس وقت، جو سیلاب کے حوالے سے کہاں کیا تباہ کاریاں ہو رہی ہیں اور کتنا ریلا مزید آ سکتا ہے۔ ڈی صاحب یہ بتائیے گا کہ رات کیا کتنا آیا، دوبارہ کتنا آ سکتا ہے، اور یہ تینوں دریاؤں میں کتنی طغیانی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت آپ پروونشل ایمرجنسی آپریشن سینٹرز میں موجود ہیں، اور یہاں سے پورے پنجاب کی اس وقت یہ جو سیلابی صورتحال ہے اس پہ نہ صرف نظر رکھی جا رہی ہے، بلکہ تمام ریسکیو اور ریلیف ایکٹیویٹیز کو بھی یہاں سے کوارڈینیٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ کے سامنے یہ جو میڈیا واچ ہے، اس سے بھی ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں ڈائریکٹ، کیونکہ ڈیوکس ہیں ہمارے جو ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹرز، ان کے ساتھ ڈائریکٹلی رابطہ ہے، تو ایک ایک لمحہ بلمحہ کوئی ریسکیو ایفرٹ ہے، کوئی ریلیف ایفرٹ ہے، تو ان کی یہاں پہ اطلاعات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں ان ڈیش بورڈز پہ دیکھیں کہ ہم منٹ بائی منٹ اس وقت تمام ہیڈ ورکس کی، کہاں ایکسیپشنلی ہائی فلڈ ہے، کہاں میڈیم فلڈ ہے، رائزنگ ٹرینڈ ہے یا ڈکریزنگ ٹرینڈ ہے، ایک ایک چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی اپنی تمام فیلڈ فارمیشنز اور متعلقہ ادارے ان کو الرٹ بھی کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمیں راوی میں اس وقت کافی کریٹیکل صورتحال ہے کہ لاہور کے پاس سے اس وقت راوی سائفن سے 2,04,000 کیوسک کا یہ ریلا 1988 کے بعد یہ سب سے بڑا ریلا ہے جو ابھی گزر رہا ہے، اور اسی طرح جو شاہدرہ کے مقام پہ بھی پانی بتدریج بڑھ رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کی 2.5 لاکھ کیپیسٹی ہے، اور ہم پوری طرح سے باعتماد ہیں کہ انشاءاللہ یہ خیر خیریت سے یہاں سے گزرے گا۔ اس سے بڑا آگے چیلنج بنے گا کہ جب نیچے یہ اضلاع میں جائے گا، جن میں شیخو پورہ، ننکانہ، اکاڑا، سائیوال، تو وہاں پہ بھی اس پانی کے بہاؤ کی وجہ سے جو اننڈیشن ہے وہ متوقع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چناب میں کل رات بہت کریٹیکل رہی قادر آباد کی وجہ سے، کہ قادر آباد کی جو ٹوٹل کیپیسٹی تھی اس سے تقریباً 1,77,000 کیوسک سے زیادہ پانی وہاں رہا، لیکن پھر محکموں کی وہ محنت کی وجہ سے، اور ہم لیفٹ بینک جو حافظ آباد اور چنیوٹ کی طرف تھا اس کو بچانے میں کامیاب ہوئے، اور اللہ نے کیا کہ پھر پانی ریسیڈ ہونا شروع ہوا، اور اب 9 لاکھ سے کم کا وہاں سے اخراج چل رہا ہے، جو کہ نارمل صورتحال سمجھا جائے۔ لیکن اب آگے جو اس پانی نے جانا ہے وہ بھی ایک بڑا ٹاسک ہے، اور جب تک یہ پانی بالآخر پنجاب کی حدود سے نہیں گزر جاتا، ہمارے لیے یہ چیلنج رہے گا۔ یہ پانی کیا بھارت نے چھوڑا ہے اس وجہ سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے، یا یہ ہمارے گلیشیئر پگھلے ہیں جو بارشیں ہو رہی ہیں ان کی وجہ سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے؟ نہیں، گلیشیئر سے زیادہ تعلق دریائے سندھ کا ہے، جس میں کوئی ایسا اتنا ایشو نہیں ہے اس وقت۔ یہ ساری جو اپر کیچمنٹس میں بارشیں ہوئی، جس میں خاص طور پہ آپ نے دیکھا ادھم پور میں 600 ملی میٹر بارش ہوئی، اسی طریقے سے کٹھوا میں، جموں میں، یہ اور ہماچل پردیش میں پورے 4 دن لگاتار بارش ہوتی رہی۔ یہ ساری بارشیں الٹیمیٹلی، اور پھر انڈین ڈیمز جو ہیں ان کے بھر جانے کی وجہ سے الٹیمیٹلی یہ پانی سارا ٹرانسلیٹ ہو کے پنجاب میں آیا، اور اس نے یہاں تباہی مچائی۔ اچھا، سیالکوٹ میں کتنی تباہی ہوئی ہے، یہ شاہدرہ کے علاقے میں اور وزیر آباد میں کتنی یہاں پر لوگ کیجویلٹی کتنی ہوئی ہیں، اور کتنا مالی نقصان لوگوں کا ہوا؟ مالی نقصان بہت زیادہ، اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمام کراپس جو ان اضلاع میں ہیں وہ کافی حد تک اننڈیٹ ہو گئی، انڈر واٹر آ گئی۔ ایگزیکٹلی، اور اس میں آپ دیکھیں کہ نالا ڈیک جو ہے وہ پچھلے کچھ 14 سالوں میں اتنا پانی نہیں ہے۔ پہلے ایک دفعہ 75,000 آیا تھا، اور اس دفعہ 78,000 کیوسکس اس میں پانی آیا، اور اس نالے نے جگہ جگہ سے اوور ٹاپ ہو کے، ابھی نارووال سے ہم واپس آ رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب وہاں چیف منسٹر صاحبہ تشریف لے کے گئے، اور ہر طرف پانی ہے۔ تو ابھی جو نقصانات کا وہ اسیسمنٹ کے لیے سروے سٹارٹ کروا دی ہے، اور اگلے آنے والے دنوں میں جو ڈیٹیلز ہیں وہ زیادہ انفولڈ ہوں گی۔ اچھا، ایک چل رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ بھارت کی جانب سے بڑے مویشی آئے ہیں، تو اس طرح کی کوئی بات ہے یا صرف سوشل میڈیا کی بات ہے کہ بھینسیں آ رہی ہیں وہ بس یہ ایک آفت ہے، اور اس کو ایک آفت کے طور پہ لینا چاہیے کہ یہ جو پانی ہے، یہ آپ دیکھیں کہ قادر آباد اور خانقی سے جو رات پانی گزرا ہے، یہ 1956 میں اتنا پانی گزرا تھا، اور اس سے بھی یہ 50,000 کیوسک زیادہ پانی گزرا ہے، تو یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ ٹائم ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مویشیوں والے کو بات جو میں سوشل میڈیا کے آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، یہ اس میں کوئی بہت زیادہ یہ اس طریقے سے رپورٹڈ نہیں ہے، کوئی اکا دکا کیسز ہوں گے تو وہ ضرور۔ اچھا، یہ پانی سندھ میں کتنا جائے گا؟ پنجاب سے تو ہو کر جا رہا ہے، سندھ میں کتنی تباہی؟ جی، یہ اٹ ڈیپینڈس کہ پانچوں دریاؤں کے جو ٹائم لیگز ہیں کتنا، وہ اگر مختلف
ٹائم پہ گزرا تو پھر اور سچویشن ہوگی. یہ ابھی اگلے 24 سے 48 گھنٹے اس پہ انتظار کریں. جھنگ میں بھی اس وقت سچویشن جو ہے وہ ہائی الرٹ کر دی گئی ہے, جی مختلف علاقہ میں بھی. بالکل. تو یہ پانچوں دریائے اس وقت طغیانی ہے. طغیانی ہم جہلم اور انڈس میں سچ نہیں کہہ سکتے. انڈس میں تو تربیلا کے جو اخراج ہے, کنٹرولڈ اخراج ہے, اسی کا ہی پانی ہے. لیکن طغیانی ان 3 دریاؤں میں بہرحال اپنی جگہ پہ ہے اور ایکسیپشنل فلڈ ہے. بہت شکریہ, تھینک یو. اس وقت ہم موجود تھے مانیٹرنگ سیل کے اندر, جہاں پہ ڈی جی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور انہوں نے بتایا کہ ریلیف کا کام جاری ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ریلیف دیا جائے, اور جو مالی نقصان اس کا بعد میں تعین کیا جائے گا.